ہوا میں گرد اڑ رہی تھی۔ پہاڑوں کے درمیان ایک لمبا و عریض درہ پھیلا ہوا تھا۔ سورج کی کرنیں پتھروں پر پڑ کر سنہری چمک پیدا کر رہی تھیں۔ اسی وادی میں خوف زدہ انسان بستے تھے، وہ قوم جو ہر روز ایک ہی فریاد کرتی تھی، یاجوج ماجوج پھر آ گئے، وہ ہمارے کھیت جلا گئے، ہمارے بچے لے گئے، ہمارے گھر تباہ کر گئے۔ ان کے چہرے پژمردہ، دل شکستہ، اور آنکھوں میں صرف ایک امید باقی تھی: ذوالقرنین علیہ السلام۔ ایک دن افق پر گرد اٹھی اور سورج کے پس منظر میں ایک لشکر ظاہر ہوا۔ اونٹ، گھوڑے اور مضبوط سپاہی نظم و ضبط سے آگے بڑھ رہے تھے۔ ان کے درمیان وہ ہستی تھی جس کا نام ہی عدل، علم اور قوت کا نشان تھا: ذوالقرنین علیہ السلام۔ جب وہ وادی کے دہانے پر پہنچے تو قبائل ان کے گرد جمع ہو گئے۔ ایک بزرگ آگے بڑھا، لرزتی آواز میں بولا: اے ذوالقرنین، یہ یاجوج ماجوج ہمیں تباہ کر دیتے ہیں، کیا آپ ہمارے لیے ایک دیوار بنا دیں گے جو ہمیں ان سے بچا لے؟ ہم آپ کو بدلے میں مال و دولت دیں گے۔ ذوالقرنین نے نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی، پھر نرم لہجے میں فرمایا: جو کچھ میرے رب نے مجھے دیا ہے وہ بہتر ہے، مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں، تم بس اپنی طاقت سے میری مدد کرو تاکہ میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط رکاوٹ بنا دوں۔ ان کے الفاظ میں نہ غرور تھا، نہ دولت کی چاہ، صرف ایمان، یقین اور توکل۔ پھر تعمیر کا آغاز ہوا۔ لوگ دور دور سے لوہے کے ٹکڑے لانے لگے۔ درہ، جو پہلے خوف کی علامت تھا، اب امید کی جگہ بن گیا۔ سینکڑوں لوگ دن رات کام کرتے، ذوالقرنین علیہ السلام ان کی رہنمائی کرتے۔ انہوں نے حکم دیا: لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے ایک دوسرے پر رکھو، یہاں تک کہ یہ درہ بھر جائے۔ دھیرے دھیرے لوہے کی تہیں ایک بلند دیوار کی شکل اختیار کرنے لگیں۔ پھر ذوالقرنین علیہ السلام نے فرمایا: اب آگ بھڑکاؤ۔ ہزاروں مشالیں جل اٹھیں۔ لوہا سرخ ہو کر دہکنے لگا، جیسے آگ کا دریا بہہ رہا ہو۔ ذوالقرنین علیہ السلام نے پھر حکم دیا: اب مجھے پگھلا ہوا تانبا لاؤ تاکہ میں اسے ان کے درمیان بہا دوں۔ پگھلا ہوا تانبا لوہے کی تہوں کے اندر بہایا گیا۔ وہ دیوار جو کبھی محض ایک تصور تھی، اب ایک ناقابل عبور قلعہ بن چکی تھی۔ جب دیوار مکمل ہوئی تو ذوالقرنین نے پیچھے ہٹ کر اسے دیکھا۔ اس کی بلندی آسمان سے باتیں کرتی تھی۔ نہ یاجوج و ماجوج اسے پھلانگ سکتے تھے، نہ اس میں سوراخ کر سکتے تھے۔ قوم کے چہروں پر خوشی کی لہر دوڑ گئی، بچے قہقہے لگانے لگے، عورتوں کی آنکھوں میں آنسو تھے، شکر کے، خوف کے نہیں۔ ذوالقرنین نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور فرمایا: یہ میرے رب کی رحمت ہے، مگر جب میرے رب کا وعدہ آئے گا